نہیں کوئی غلط بات نہیں تھی وہ. اگر ہم جب جموں کشمیر کے ہم حالات دیکھتے ہیں، جو مشکلات ہیں، جو یہاں پر ماحول بنا ہے 2019 کے بعد، اس کا یہ تقاضا تھا کہ ہم لوگ اکٹھے چلتے، ایک اتحاد کے ساتھ آگے چلنا تھا ہمیں. اور کیونکہ آپ کو معلوم ہے ہزاروں نوجوان ہمارے جیلوں میں بند ہیں، بات نہیں آپ کر سکتے ہو. ہماری تو کیا بات، آپ جو جرنلسٹ ہیں بات کرتے ہیں، کتنے سارے ہیں ہمارے جرنلسٹ بند ہیں. ہمارے نوجوان باہر کی جیلوں میں اس وقت خدا نہ خواستہ سڑ رہے ہیں، مصیبت میں ہیں. ملازم کیا ہے، اس کے گھر والے بات نہیں کر سکتے ہیں. ہر حساب سے دیکھیے کہ ایک بہت ہی زیادتی کا ماحول چل رہا ہے. تو اس ماحول میں ہمارا اکٹھے چلنا بہت ضروری تھا. اور یہی وجہ تھی کہ میں نے بامبے میں جب انڈیا الائنس کی میٹنگ ہوئی تو میں نے وہاں جب جموں کشمیر کی بات چلی تو میں نے کہا وہاں پر کہ فاروق صاحب ہمارے سب سے سینئر لیڈر ہیں، جموں کشمیر کے حوالے سے یہ فیصلہ کریں گے. یہ سوچ کے کہ فاروق صاحب بڑے ہیں، یہ جج جب کوئی بنتا ہے تو وہ انصاف کی بات کرتا ہے. تو مجھے امید تھی کہ وہ پارٹی مفادات سے اوپر اٹھ کے بات کریں گے. اور اگر یہی فیصلہ کرنا جو انہوں نے کیا، اگر ان کو لگا، فاروق صاحب کو لگا، عمر صاحب کو لگا کہ پی ڈی پی کی آواز سے بہتر آواز ہمارے پاس لوگ ہیں، جو نمائندے ہیں، وہ زیادہ بہتر طریقے سے جو جموں کشمیر کے لوگوں کا درد ہے، جو یہاں کی تکلیف ہے، جو یہاں کی مصیبت ہے، اس کی عکاسی پارلیمنٹ میں کر سکتی، تو کچھ بھی نہیں کرنا تھا. جو بات کل عمر صاحب نے کہی، یہ بات یہ آج سے 2 مہینے پہلے کہہ سکتے تھے. مجھے فون کر سکتے تھے فاروق صاحب، عمر صاحب مجھے بلاتے، مجھے کہتے کہ آپ نے فاروق صاحب کو ذمہ واری رکھی ہے فیصلہ کرنے کی. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کسی وجہ سے کہ آپ شاید ہمارے لوگ بہتر وہاں نمائندے بن سکتے ہیں، بہتر طریقے سے آپ جموں کشمیر کی آواز پہنچا سکتے ہیں. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ ایسا کر دیا ہے کہ آپ مت لڑیے، ہم صرف لڑیں گے. تو شاید جو لارجر انٹرسٹ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ہم کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم تو لٹ چکے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے اب. تو اب ہم پارلیمنٹ کی سیٹوں کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑیں. تو اگر فاروق صاحب نے یا عمر صاحب نے مجھے بلا کے یہ کہا ہوتا کہ آپ نے چونکہ فاروق صاحب کے اوپر ذمہ واری چھوڑی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ آپ لوگ شاید اچھی طرح ہماری مشکلات کی عکاسی نہیں کر سکتے ہو، ہمارے لوگ بہتر ہیں، یا ہمارے پارٹی ورکر نہیں مان رہے، واٹ ایور اٹ واز، جو بھی ان کو مطلب فیصلہ جس وجہ سے کیا. تو ہم سوچتے لارجر انٹرسٹ میں ایسا ہی ہونا چاہیے. چلیے ہم پارلیمنٹ میں نہیں پہنچیں گے، یہ اگر پارلیمنٹ میں پہنچ کے بہتر کارکردگی کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. مگر آپ نے دیکھا جس طرح سے عمر صاحب نے باہر آ کے ہمارے ساتھ بات کیے بغیر، ہم کو اعتماد میں لیے بغیر، جس طرح انہیں، اور فیصلہ بھی آپ سب نے دیکھا کیسے سنایا کہ پی ڈی پی کا وجود ہی نہیں ہے، پی ڈی پی سچویشن میں نہیں ہے. محبوبہ مفتی 4تھے نمبر پہ آئی. تو اس سے کیا ہوا کہ جو میرا ورکر ہے، آپ کا معلوم ہے پچھلے 5 سال سے بی جے پی نے میری پارٹی ساری توڑ کے رکھ دی، بڑے بڑے سارے لیڈر نکال. اب میرے ساتھ کون ہے؟ میرا ورکر، جو بیچارہ پھاکا رہ کے جیب سے پیسہ خرچ کر کے میرے جلسے جلوس میٹنگز میں آتا ہے. تو اس کو بہت دھچکا لگا جب اس نے عمر صاحب کے وہ الفاظ سنے، تو وہ دل برداشتہ ہو گیا، اس کو بہت تکلیف ہوئی، اس کا دل ٹوٹ گیا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک پی ڈی پی جس کی 28 سیٹیں کچھ سالوں کے اندر، جس نے نیشنل کانفرنس کو 2 بار پاور سے باہر کر دیا، آج وہ کہتے ہیں ان کا وجود ہی نہیں ہے. میرے خیال میں اس وقت جو لہجہ تھا عمر صاحب کا، وہ بہت سخت تھا، اور اس سے میرا ورکر جو ہے بہت ہی زیادہ مایوس ہو گیا اور تکلیف بھی ہوئی. تو آج میں کس منہ سے جا کے ورکر کو بولوں گی کہ عمر صاحب کہتے ہیں جی پی ڈی پی کو کینڈیڈیٹ نہیں اٹھانا چاہیے، ان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. تو یہ کیا یہ آسان ہے؟ جب آسان تھا تب تو ان لوگوں نے کیا نہیں، جب ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا تب تو کیا نہیں. اور جب آپ گھر میں کسی کو بڑا بناتے ہو، مالک بناتے ہو، جج بناتے ہو، تو جج کا فرض بنتا ہے وہ ذاتی جو مفادات سے اوپر اٹھ کے فیصلہ کرے اور انصاف کا فیصلہ کرے. تو مجھے لگتا ہے مجھے آج آپ کے ساتھ یہ بات اس لیے بھی کرنی پڑی کیونکہ ہر طرح سے میرے ورکر فون کر رہے ہیں، بہت مطلب وہ مایوس ہو گئے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے تو ہماری اتنی بے عزتی کی ہے تو ہم کیا لڑ نہیں رہے ہیں. تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بات ہو جائے. پی ڈی پی کیا ان کو خوشی دینے جا رہی ہے؟ انہوں نے تو ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں رکھا. عمر صاحب نے جس طریقے سے، اور فاروق صاحب کو جو میں نے اعتماد دیا تھا
جو میں نے ان کی عزت افزائی کی تھی، یہ سوچ کے بڑے ہیں، سینئر ہیں، یہ اپنی پارٹی مفادات سے اوپر اٹھ کے سوچیں گے. میں تو کبھی سوچتی ہوں اگر مفتی صاحب یہاں پر ہوتے، ان کا تو ایٹیٹیوڈ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ شاید یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی سیٹ نہیں لڑیں گے، آپ ہی تینوں لڑو، اگر اس سے جموں کشمیر کی آواز پارلیمنٹ تک پہنچ جاتی. مگر مجھے افسوس ہے کہ میں نے تو کہہ دیا، میں نے تو اپنا فرض نبھایا، مگر جو انہوں نے کیا، اور اس کے اوپر سے جو عمر صاحب کی بعد میں پریس کانفرنس تھی، وہ بہت انفارچونیٹ تھی، وہ بہت دل کو خراب کرنے والی تھی کہ پی ڈی پی کون ہے، ان کا وجود کہاں ہے، یہ کیا ہے. تو اس سے تو انہوں نے ہمیں بہت دور دھکیل دیا، ہمیں تیسرے چوتھے پانچویں نمبر پہ بھی نہیں مانا، اور یہ کہا کہ ہم اسمبلی الیکشن میں سوچیں گے کہ ان کا بیہیویئر کیسا ہوگا، ان کا کنڈکٹ کیسا ہوگا. تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادتی تھی، خاص کر میرے ورکر کے ساتھ جو بہت مصیبت میں میرے ساتھ اس وقت چل رہا ہے، جبکہ ساری ایجنسیز کا دباؤ، ہر مشکل اس کو سہنی پڑ رہی ہے، اور میرے پیچھے وہ چٹان کی طرح کھڑا ہے. تو اس کے لیے یہ بے عزتی میری نہیں تھی، بلکہ میرے ورکر کی بے عزتی کی اس وقت عمر صاحب نے، وہ سب کچھ کہہ کے. تو اس لیے یہ اب مجھے بتائیے کون سا راستہ میرے پاس ہے، میں کس طرح اپنے ورکر کو کہوں آج آپ جی پیچھے رہو، کیونکہ نیشنل کانفرنس چاہتی ہے کہ بھائی ہم ان کو سپورٹ کریں. اور ہم ہیں کون، ہمارے سپورٹ سے کیا ہوگا؟ عمر صاحب تو ہمیں کسی گنتی میں ہی نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں آپ کہیں میں ہو ہی نہیں، تو ہم کس گنتی میں پی ڈی پی والے. تو ہم اپنے حساب سے، اپنی مفلسی کے حساب سے، اپنی غریبی کے حساب سے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے، اور لوگوں پہ چھوڑیں گے لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں، لوگ کس آواز کو پارلیمنٹ میں پہنچانا چاہتے ہیں آج اس سچویشن میں.